انقلاب خون دیے بغیر نہیں آتا، کبھی نہیں آیا۔ اگر آ سکتا تو حضور کے دست مبارک سے آتا، اگر وہاں بھی سینکڑوں صحابہ کی جانیں نہیں ہیں اور ایک ایک صحابی کی جان ہم جیسے لاکھوں مسلمانوں کی جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ ان کی جانوں پر انویسٹ کیا تھا محمد نے اپنے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم، 13 برس تک جن پر محنتیں کی ہیں اور جن کا تزکیہ کیا، جن کی تربیت کی ہے، جن کو تعلیم دی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ حضرت حمزہ کی جان کی کیا قدر و قیمت ہوگی۔ شہید ہوئے کہ نہیں؟ جانے دیے بغیر نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اللہ کو منظور ہو اور یہاں پر کچھ لوگ جو ہے بات سن لیں، بہرے کانوں میں اللہ کسی طریقے سے یہ بات اندر داخل کر دے اور دل تک اتار دے، تو یہ ایک پرامن راستہ بھی موجود ہے۔ آپ دستور میں یہ تبدیلیاں کیجئے اور گاڑی کو چلا دیجئے، نئی قانون سازی کے ساتھ اسلامی قوانین کی تنفیذ اور اسلام کا نظام جو ہے عدل اجتماعی کا وہ شروع ہو جائے، ورنہ پھر ایک یہی عوامی تحریک ایک احتجاجی اور مزاحمتی تحریک کی شکل میں کسی توڑ پھوڑ کے بغیر، کسی اور کی جان لیے بغیر، اپنی جانیں دے کر، جس کا کہ نقشہ ایران میں آ چکا ہے سامنے، اور اس کے ذریعے سے انقلاب برپا کر دیا جائے۔ یہ ہے وہ راستہ جو میں پیش کر رہا ہوں اور بہت دنوں سے پیش کر رہا ہوں۔ 20 سال پہلے میں نے تقریریں کی تھی مسجد دارالسلام میں، جو پھر منہج انقلاب نبوی نامی کتاب کے نام سے شائع ہوئی۔ دیکھیے میں چند باتیں اپنے بارے میں ذرا بارے گراں نہ گزرے تو عرض کر دوں۔ تحدیثاً للنعمہ، کوئی اپنی بڑائی نہیں، بلکہ ایک بڑا عجیب سا مصرع ذہن میں آیا تھا، وہ میں نے لکھ لیا تھا کہ میرا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ تھا، میرے اندر ایک تحریکیت جو ہے بچپن سے ہے۔ ہائی اسکول کا طالب علم تھا، علامہ اقبال سے متاثر تھا، تحریک پاکستان کا کارکن تھا، حصار ڈسٹرکٹ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا میں جنرل سیکرٹری تھا، اور دن رات دورے کرتا تھا، ہانسی جا رہا ہوں، سر سے جا رہا ہوں، مختلف مقامات پر ہم جلوس نکالتے تھے، جلسے کرتے تھے، نوائے وقت لے کر پھیل جاتے تھے، اسے جا کے بیچا کرتے تھے۔ اس کے بعد 10 سال میں نے اپنی زندگی کے جو ہے جماعت اسلامی کے نظر کیے ہیں، اور اسے بہت کچھ پایا بھی ہے، اپنی توانائیاں دی بھی ہے، پایا بھی ہے، لیکن پھر یہ دیکھ کر کہ وہ انتخابی سیاست کی دلدل میں پھنس گئی ہے، اپنا اختلاف رائے پوری طرح پیش کر کے، اور جب معلوم ہوا مولانا مودودی مرحوم کا فیصلہ کہ ہم نے تو اسی راستے پر چلنا ہے، تو ہم نے کہا قالوا سلاما، پھر ہم علیحدہ ہو گئے۔ انہیں بڑے بڑے لوگ تھے، مولانا امین حسن اصلاحی، عبدالغفار حسن، عبدالرحیم اشرف، شیخ سلطان احمد، بڑے بڑے لوگ تھے۔ 8 سال صحرائے تیہ کے اندر میں بھی بھٹکتا رہا کہ یہ بڑے لوگ کچھ کام کریں، یہ آگے آئیں اور یہ کوئی جماعت بنائیں۔ میری تو عمر 25 برس تھی اس وقت کل، تو میں تو کوئی تحریک کا آغاز نہیں کر سکتا تھا۔ They failed utterly. They tried but failed. سیلف پیشن میں فیصلہ کیا کہ اب جو بھی ہو مجھے تو اپنی قبر میں اترنا ہے اور جواب دینا اللہ کے ہاں۔ تب میں نے نقل مکانی کی اور میں لاہور آیا۔ اس وقت سے میں نے کیا کام شروع کیا، وہی تجدید ایمان بذریعہ قرآن، قرآن کے دائرے، حلقے، دائرہ ہائے مطالعہ قرآن، حلقہ ہائے مطالعہ قرآن، درس قرآن، یہ میری کچھ دنوں تک پریکٹس بھی جاری رکھی ہے، مشق سخن جاری، اور چکی کی مشقت بھی چلتی رہی، لیکن پھر چھوڑ دیا میں نے سب کچھ۔ آج سمجھیے کہ 35 برس ہو گئے کہ میں نے 1 منٹ 1 لہجہ دنیا کمانے کے لیے صرف نہیں کیا۔ پروفیشن ترک کر دیا 70 کے 71 کی شروع، پھر تنظیم قائم کی ہے۔ یہ قرآن کی محنت سے انجمن خدام القرآن قائم ہوئی، اس کی ذیلی شاخیں قائم ہوئی، کراچی میں ہوئی، ملتان میں ہوئی، فیصل آباد میں ہوئی، پنڈی میں ہوئی، پشاور میں ہوئی، کوئٹہ میں ہوئی۔ ان کے تحت قرآن اکیڈمیاں بنی، ہر جگہ نہیں، کچھ جگہوں پر، ہمارے ہاں بنی، کراچی میں بنی، بڑی بنی قرآنی درسگاہیں، قرآنی 1 سالہ کورس، رمضان مبارک میں 6 گھنٹے کی تراویح کی نماز،
دورہ ترجمہ قرآن کے ساتھ پہلے قرآن کا ترجمہ سنو 4 رکوعوں کا، پھر کھڑے ہو کر قاری صاحب سے سنو، پھر بیٹھ جاؤ، پھر 40 منٹ 50 منٹ، پھر اگلے 4 رکوع جو ہے ان کا مطالعہ کرو، پھر کھڑے ہو جاؤ۔ 6 گھنٹے لگے۔ بہرحال اس محنت کا نتیجہ جو ہے وہ میں نے بتایا آپ کو کہ 2 کام، ایک تجدید ایمان بذریعہ قرآن اور اصلاح اعمال۔ قرآن جب دل میں اترا ہے تو حرام چیزوں کو چھوڑا ہے، شرعی پردے نافذ کیے، گھروں کے اندر کیے، حرام چیزوں سے کتنے ہی ساتھی ہمارے بینک کی ملازمتیں چھوڑ کر اور آدھی تنخواہ پر جا کر کسی ملازمت پر گزارا شروع کیا ہے، کتنے ہی تھے جو کہ رشوت لیتے تھے اور ان کے گلچھرے تھے اور اس کے بعد ان کی سوکھی روٹی ہو گئی، گوشت ان کے گھر میں آنا بند ہو گیا۔ یہ سب کچھ ہوا ہے، ہو رہا ہے، رفتار کم ہے لیکن ہو رہا ہے، یہ نہ سمجھیے کہ ہے نہیں، ابھی نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ہو رہا ہے۔ اس کے بعد تنظیم اسلامی قائم ہوئی کہ بھائی اب اگر قرآن تو کہتا ہے قائم کرو دین کو، ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہے دین کے اظہار کے لیے، غلبے کے لیے، جہاد کرو اس کے لیے۔ سورہ صف میں بھی فوراً اس کے بعد جہاد، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اور سورہ صف میں تو جو سخت آیت آئی ہے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی کہہ دیجئے اے لوگوں اگر تمہیں اپنے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں اور وہ کاروبار جو تم نے بڑی محنت سے جمائے ہیں اور اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں کساد بازاری نہ ہو جائے، اور وہ محل جو تم نے تعمیر کیے ہیں، جو حویلیاں بنائی ہیں جو تمہیں بہت محبوب ہیں، اگر ان 8 چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کی محبت سے بڑھتی ہے، اگر زیادہ ہے تو جاؤ دفعہ ہو جاؤ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ناہنجاروں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ تو آؤ بھائی اب اٹھو، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، قرآن پڑھا ہے تو اب قرآن کی پکار پر لبیک کہو، لہذا